جو میرے یہاں جو اسپیچول ٹری ہے اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک عجیب چیز سمجھ آئی کہ اگر ایک بہت زبردست کتاب لکھی جائے ہارٹیکلچر پر کہ درخت کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس میں سوائل کو کیسے بنایا جائے، پانی کا انتظام کیسے کیا جائے، بیج اچھا کون سا ہوتا ہے، یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں ہارٹیکلچر کی، فن باغبانی کی، وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور پھر وہ کسان کو دے دیا جائے. کیونکہ اب محض کتاب کی وجہ سے کوئی شخص باغ کا مالک بن سکتا ہے؟ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فن معرفت جو ہے، علم معرفت لکھ دیا ہے، سب حدیث میں موجود ہے. فن معرفت قرآن اور حدیث میں موجود ہے سارا کا سارا. لیکن کیا لکھے ہونے سے آپ کو مل جائے گا؟ تو قرآن میں ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سیم قرآن سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو گمراہی ملتی ہے. گمراہی کس کو ملے گی؟ اسی مثال سے سمجھیے کہ فن باغبانی یعنی ہارٹیکلچر پر بہت اچھی کتاب کسی کے کسان کو مل جائے، وہ اپنے گھر میں رکھ دے، تو کیا اس کے بعد باغ ہو جائے گا؟ باغ نہیں ہوگا. باغ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے، اس کے فن کو سیکھے، اور سارا جو اس کے اندر بتایا گیا میتھڈ اس کو دہرائے، اور انتظار بھی کرے. 10-20 سال لگ جاتے ہیں باغ تیار ہونے میں، تب وہ باغ کا مالک بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تفصیلات بیان کر دی حدیثوں میں، تو سب کچھ کتاب کی شکل میں موجود ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ صاحب معرفت بن جائیں، آپ صاحب جنت بھی بن جائیں، آپ صاحب ہدایت بھی بن جائیں. وہ تو اس وقت ہوگا جب کہ جس طرح سے کسان اپنے اوپر اس سارے طریقوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے برس و محنت کرتا ہے، تب وہ باغبان بنتا ہے، مالک بنتا ہے باغ کا. آپ کو یہی کرنا پڑے گا، اور کوئی دوسرا طریقہ اس کا نہیں.